مسلمانوں کی دنیا۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت اعدادیہ کی کتاب منہاج العربیہ کو شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر عربی الفاظ، عربی جملے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے ہم کو عربی کی معلومات حاصل ہوگی کہ کس چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور اگر ہم عربی میں کوئی جملہ بنائیں تو کس طریقے سے ہم اس جملے کو عربی میں بنا سکتے ہیں۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں اس کتاب منہاج العربیہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ دیکھیے درس نمبر 1، ھذا جمل۔ ھذا کا معنی آتا ہے یہ، اور جمل کا معنی آتا ہے اونٹ۔ تو ھذا جمل، اس پورے جملے کا معنی ہوا کہ یہ اونٹ ہے۔ اب آپ ایک بات دھیان رکھیں کہ ھذا جو یہ لفظ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے انگلش میں میل فیمیل ہوتا ہے تو میل فیمیل انگلش میں بولتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو عربی میں مذکر اور مؤنث بولتے ہیں، میل کو مذکر اور فیمیل کو مؤنث۔ تو اگر ہم مذکر کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے یہ کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں ایسی چیز کی طرف جو کہ مؤنث ہے، یعنی جو کہ فیمیل ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا ھذہ۔ اگر ہم کہیں کہ یہ لڑکی ہے تو اب ہم ھذا نہیں کہیں گے بلکہ ھذہ بولیں گے، ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے۔ تو آپ ھذا کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ ھذا کس کے لیے بولا جاتا ہے اور ھذہ کس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اور سن لو کہ ھذا یہ مذکر کے لیے یعنی کہ میل کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ کے معنی میں، اور فیمیل کے لیے یعنی مؤنث کے لیے ھذہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ سامنے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اونٹ، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے تو اشارہ کرنے والا لفظ بھی مذکر ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، تو ھذا یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے ذریعے مذکر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور مؤنث کی طرف اگر اشارہ کریں گے تو وہاں پر ھذا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ ھذہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی آگے کتاب کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فی الحال ابھی آپ ھذا کے بارے میں دیکھو، تو ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ تو ھذا کا معنی آتا ہے یہ، اور جمل کا معنی اونٹ، تو پورے کا معنی ہوگا ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اور ایک چیز اور دھیان رکھیں، یہ جمل لفظ آیا یہاں پر، تو ابھی آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا معرفہ اور نکرہ۔ دیکھو معرفہ اس کو بولتے ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، تو وہ ہوتا معرفہ۔ مطلب آسان لفظوں میں یہ سمجھو کہ جو کسی متعین چیز کے بارے میں بتائے تو وہ ہوگا معرفہ، اور جو متعین چیز کے بارے میں نہ بتائے تو وہ ہوگا نکرہ، ٹھیک ہے۔ تو اور عربی کے اندر اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ معرفہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ الجمل، اور نکرہ جو ہوگا اس کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہوگی، جیسے کہ اسی لفظ پہ لگی ہوئی ہے جمل، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں کہ جہاں پر یا جس لفظ پر الف لام آ جائے تو پھر اس پر تنوین نہیں آ سکتی، اور جس لفظ پر تنوین آ جائے اس پر الف لام نہیں آ سکتا۔
دیکھیے ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، اس کا ترجمہ آپ کے پوری طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے اگلا والا لفظ دیکھتے ہیں، ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ دیکھو ھذا کا معنی تو آتا ہے یہ، اور یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے یعنی کہ میل کے لیے، اور ذالک کا معنی آتا ہے وہ، اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے یعنی کہ میل کے لیے۔ تو ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ اب ذالک کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں ہم اس چیز کی طرف جو کہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کتا مذکر ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ بھی مذکر ہی ہونا چاہیے، تو اسی لیے ذالک یہ مذکر کے لیے آتا ہے، تو لفظ ذالک ہی سے لفظ کلب یا یہ کہہ دو کتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ اور ایک چیز اور دھیان رکھو کہ اس کے جب ہم ترجمہ کریں گے تو یہ اونٹ یا وہ کتا یہ ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ دھیان رکھو کہ جب جو آخر میں لفظ آ رہا ہے اگر اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ پھر ہے کا معنی ضرور لگے گا، جیسے ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، ایسی ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے، تو گھوڑا بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ بھی مذکر ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے یہاں پر ذالک لے کر آئیں، کیونکہ ذالک مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جس کا معنی آتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور فرسن کا معنی آتا ہے گھوڑا، تو ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، تو ھذا کا معنی یہ اور کتاب کا معنی کتاب۔ تو اب آپ کے سامنے یہ چار جملے آئے، ایک ھذا جمل، دوسرا ذالک کلب، تیسرا ذالک فرس، چوتھا ہے ھذا کتاب۔ تو ان چاروں جملوں میں جو دوسرا والا لفظ ہے تو یہ دوسرا والا لفظ ہر جملے میں یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور نکرہ کی میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہوگی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان چاروں لفظ کے نیچے چاروں لفظ کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ نکرہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے، تو فی الحال آپ اس کے ترجمے میں غور کریں اور اسی کو یاد کریں، اور لیکن یہ بات ضرور دھیان رکھیں کہ یہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہی کے معنی میں، اور وہ کے لیے مذکر کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے۔ ان چاروں باتوں کو ضرور دھیان رکھیں، ٹھیک ہے، کہ مذکر و مؤنث کے لیے یہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، اور مذکر و مؤنث کے لیے وہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے ھذا جمل، تو ھذا کا معنی یہ اور جمل کا معنی اونٹ، تو پورے کا معنی ہوگا یہ اونٹ ہے۔ پھر آگے ہے ذالک فرسن، تو ذالک کا معنی وہ اور فرسن کا معنی گھوڑا، تو ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ پھر ہے ھذا کلب، تو ھذا کا معنی یہ اور کلب کا معنی کتا، تو ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے ذالک جمل، تو ذالک کا معنی وہ اور جمل کا معنی اونٹ، تو پورے کا معنی ہوگا وہ اونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ اور وہ کے جو لفظ اس سبق میں استعمال کیے گئے ہیں یا جو ابھی اور بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس سبق کے اندر صرف یہ اور وہ کے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں یہ صرف مذکر کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہی اس سبق کے اندر استعمال کیے ہیں۔ مؤنث کے لیے یہ یا وہ کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اس سبق میں ابھی استعمال نہیں کیے ہیں۔ تو آپ اتنا دھیان رکھیں کہ ھذا کا معنی یہ آتا ہے اور ذالک کا معنی وہ آتا ہے، اور دونوں یہ مذکر ہی کے لیے آتے ہیں۔
اور جس کو انگلش میں میل بولتے ہیں، یعنی میل ہی کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے آگے ہے ذالک فرسن، تو ذالک کا معنی وہ اور فرسن کا معنی گھوڑا، پورے کا معنی ہوگا وہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے۔ پھر ہے ھذا کلبن، تو ھذا کا معنی یہ، کلبن کا معنی کتا، تو پورے کا ترجمہ ہوگا ھذا کلبن یہ کتا ہے۔ پھر ہے ھذا کتابن، تو ھذا کا معنی یہ اور کتابن کا معنی کتاب، تو ھذا کتابن یہ کتاب ہے۔ پھر آخری جملہ ہے ذالک عربی، تو ذالک کا معنی وہ اور عربی کا معنی آتا ہے عربی، تو ذالک عربی وہ عربی ہے۔ اب یہ یہاں تک سبق مکمل ہو گیا۔ تو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے ترجمہ کرو، یعنی یہ اردو جملے دیے ہوئے ہیں، ان کی آپ کو عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک جملے کی بنا دیتا ہوں، اسی طریقے سے آپ کو اس کی عربی بنانی ہے، اور آپ عربی بنا کر میرے پرسنل نمبر پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں چیک کرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی صحیح طریقے سے آپ کو عربی بنانی تبھی آئے گی جب آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے کہ یہ مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے یہ کتا ہے، تو اب اس کی عربی بنائیں گے ھذا کلبن، کیونکہ ھذا کا معنی آئی ہے یہ اور کتا ہے کلبن، ٹھیک ہے، تو پورے اس کا جملہ بنے گا ھذا کلبن یہ کتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پوری تمرین کی اس کی عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کرو، اور اس کے بعد اگر آپ کو چیک کرانی ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر اس کا فوٹو سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی تمرین کو چیک کر کر آپ کے پاس سینڈ کروں۔ تو آج کا سبق بس یہیں تک۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں یا پرسنل نمبر پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔